بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر طارق حسین آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، چونکہ سردی کی آمد ہے اور سردیوں میں ہمارے ہاں مچھلی کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے پکانے کے بہت سارے طریقے ہیں، پہلے میں اس کا ذکر کر بیٹھا ہوں۔ آج میں آپ کو جو گرلنگ ہے، جو آؤٹنگ کرنے کے لیے شام کو لوگ جاتے ہیں اور مختلف قسم کی مچھلی مختلف طریقوں سے پکی ہوئی کھاتے ہیں، ان میں ایک طریقہ جو ہے گرلنگ جو ہے اس کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کیا نقصانات ہیں، اور پھر گرلنگ کیسے کی جائے تاکہ اس کے نقصانات کچھ کم ہو جائیں۔ جب بھی گوشت کو، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ مچھلی گوشت کو ہائی ٹمپریچر پر پکایا جاتا ہے تو اس کے اندر ہائڈرو سائکلک امائنز اور پولی سائکلک ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز اس طرح کے کمپاؤنڈ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ پوٹینشلی کارسینوجینک ہیں اور کینسر کا رسک جو بڑھ جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے صورتحال۔ آج سے 25-30 پہلے کینسر کے نہ وارڈ تھے نہ ہاسپٹل تھے، ایک آدھ وارڈ تھا پنجاب میں میو ہاسپٹل میں۔ اب دھڑا دھڑ کینسر کے پیشنٹ بھی ایسے ہی ہیں جیسے نزلہ پھانسی کے پیشنٹ ہیں، مختلف وارڈوں میں مل رہے ہیں آپ کو۔ یہ بہت ساری وجوہات میں یہ ایک وجہ ہے ساری۔ اب یہ میں مختصر بتاؤں کہ ہیٹروسائکلک امائن HCAs یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ گوشت کے اندر جو امائنو ایسڈ کیا ہے؟ پروٹین کا بیسک بلڈنگ بلاک ہے، بیسک اسٹرکچرل یونٹ ہے پروٹین کا امائنو ایسڈ۔ گوشت کے اندر جو امائنو ایسڈ ہے وہ کریاٹن اور کریاٹنن کے ساتھ ہائی ٹمپریچر پر ریڈ کرتے ہیں۔ جب یہ ٹمپریچر 150 ڈگری سینٹی گریڈ جاتا ہے، دیکھیں جب ہم سٹیمنگ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، شوربے مچھلی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اس میں پانی ٹمپریچر وہاں تک بڑھنے نہیں دیتا۔ یہاں ٹمپریچر کیا جا رہا ہے؟ 150 ڈگری سینٹی گریڈ اور یا 300 ڈگری فارنہائٹ سے اوپر جا رہا ہے، اس سے ریڈ کرتے ہیں تو ایسے کمپاؤنڈ HCAs یہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کمپاؤنڈ یہ ہوا ہے پولی سائکلک ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز۔ یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب گوشت میں موجود فیٹ اور جوسز گرم سطح پر پگھل کر جو اوپن فلیم کے اوپر گرتے ہیں تو ایک دھواں سا اٹھتا ہے، اور ایک اوپن جو ہے شعلہ سا اٹھتا ہے۔ یہ والا جو دھواں ہے یہ اس میں PAHs پر مشتمل ہوتا ہے، جو کہ پھر گوشت کی سطح پر چپک جاتا ہے۔ اور یہ جو کیمیکلز ہیں، یہ جب ہم گوشت کو یعنی فش کو ہو یا کوئی بھی گوشت کے پیسز ہو، اس کے اسموکڈ جب کرتے ہیں یا چارڈ کرتے ہیں یا براہ راست اوپن فلیم پر یا گرل کیا جاتا ہے تو یہ اس کے ساتھ چپکتا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کے علاوہ اور کیا اس میں چینجز آتی ہیں۔ وہ دو کیمیکل اور ایک اور کیمیکل جو ہے اس میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں ایڈوانس گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس۔ یہ بھی ہائی ٹمپریچر پر جب گوشت کو کک کیا جاتا ہے، فش کو کک کیا جاتا ہے، اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہیں AGEs ایڈوانس گلائکیشن اینڈ پروڈکٹ، یہ جسم میں پرانی سوزش اور بہت پرانی بیماری کے وجود کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور دوسرا بتاتا چلوں، یہ جو کمپاؤنڈز ہیں جو میں نے آپ کو ذکر کیا تینوں کمپاؤنڈز کا، یہ نہ صرف گرلنگ کے ذریعے بلکہ یہ فرائنگ کے ذریعے، ڈیپ فرائنگ کے ذریعے، برائلنگ کے دوران پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فرائنگ کے دوسرے جو نقصانات ہیں، جیسے پہلے ذکر کیا تھا، اس سے جو آئل یا بنسپت گھی استعمال کیا جاتا ہے اس میں ٹرانس فیٹی ایسڈز پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ آلریڈی موجود ہوتے ہیں، اور پھر جو فش کا اپنا آئل ہے، قیمتی اومیگا 3 آئل ہے، قیمتی فیٹی ایسڈ جو ہیں وہ بھی جو ہے اپنا اسٹرکچر بدل لیتے ہیں اور نقصان دہ بن جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو مختصر بتاؤں کہ گرلنگ کیسے کی جائے، اس میں کیا احتیاطیں برتی جائیں تاکہ گرلنگ کے دوران یہ جو کینسر پروڈیوسنگ کیمیکلز ہیں وہ کم سے کم پیدا ہوں۔ ایک تو آپ کریں کوکنگ کا ٹمپریچر کم رکھا جائے، لو ٹمپریچر پر کوک کریں۔ دوسرا، اوپن فلیم کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے گوشت کو یا فش کو یا جو بھی آپ پکا رہے ہیں اس کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہ کرنے پائے۔ اور جو فلیئر اپ ہوتا ہے نا، بھڑکنے والا شعلہ ہوتا ہے، اس سے گوشت کو بچائیں۔ اور پھر گوشت کے اوپر اچار اور مسالے کی ایک تہہ بنائیں۔ یہ کچھ حد تک جو HCAs کے بننے کے خلاف بیری کا کام کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ ایلومینیم فوائل یا گرلنگ میٹ ہوتے ہیں، اس کو استعمال کیا جائے اور اوپن فلیم کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے گوشت کو روکا جائے۔ اس سے یہ کچھ جو کیمیکلز ہیں یہ جن کا میں نے ذکر کیا وہ کم پیدا ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔